میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان اللہ کا احسان ہمارے درمیان ہے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اس قدر مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے قرآن سے۔ اچھا یہ یاد رہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، مگر اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس مہینے کی امپورٹنس سمجھیں کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں، زبور، توریت، انجیل اور قرآن، یہ چاروں کی چاروں بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں یہ رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو چنا ان کتابوں کے نزول کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن کی۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ ہم تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں۔ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر فالوئنگ ہوتی ہے نا۔ پہلے کسی چیز کو آپ سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، لیکن بہت بڑی تعداد ہمارے اندر وہ ہے کہ جو قرآن جانتی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، ہمارے لیے میسیجز کیا ہے۔ یاد رہے حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں۔ ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں تو یہ ڈیسیشن ہم لینا کہ اب ہم اپنی بقیہ زندگی قرآن کے ساتھ گزاریں، قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں۔ قرآن کس قدر رحمتیں، برکتیں، ہمارے لیے خزانے لے کر آیا، ہمیں کیا پتا، ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے جوڑا ہے؟ ایک واقعہ میں نے کئی بار بیانات میں بیان کیا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، بیمار بھی تھی اور غریب بھی تھی۔ بڑے پیسے جوڑ کر اپنے بچے کو باہر بھیجا کہ بیٹا باہر جائے گا تو کما کر پیسے بھیجے گا۔ بیٹا باہر گیا، جا کر ماں کو اس نے تھوڑے دنوں بعد ایک خط بھیجا۔ ماں بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے نے، لاڈلے نے ولایت سے مجھے یاد کیا۔ اس لفافے کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور دراز میں رکھ دیا۔ اگلے مہینے پھر خط آیا، پھر بڑی خوش ہوئی مگر پڑھنا جانتی نہیں تھی، پھر اس خط کو دراز میں رکھ دیا۔ بہت سارے انویلپ آتے گئے، وہ دراز بھرتی گئی، ماں بیمار ہوتی گئی، غربت بڑھتی گئی اور ماں دنیا سے چلی گئی۔ پڑوس کی خواتین آئیں، گھر کو صاف کیا، دراز کھولا تو بہت سارے انویلپ ملے۔ جیسے انویلپس کو کھولا تو ان انویلپس میں ہر خط کے ساتھ منی آرڈر تھا۔ بیٹے نے ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجے تھے، اگر وہ سارے منی آرڈر کیش ہو جاتے تو ماں کی غربت بھی دور ہوتی، علاج بھی ہو جانا تھا۔ مگر ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ خطوں کے اندر، ان لفافوں کے اندر میرے لیے کتنا خزانہ موجود ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سٹوری ہے، مگر ہمارا قرآن سے تعلق ایسا ہی تو ہے۔ ہم قرآن کس لیے یوز کرتے ہیں؟ آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ نئی دکان لیے، بھائی جلدی قرآن لے کر آؤ، قرآن رکھنا ہے۔ نیا گھر لیا، جلدی قرآن، اچھا سا جلدان بناؤ، بڑا خوبصورت سا قرآن خریدنا ہے، بھائی نیا گھر لیا ہے۔ اچھا پھر نیا کاروبار، یار ختم قرآن کرانا ہے تاکہ کاروبار میں برکت چاہیے، گھر میں ختم قرآن کرانا ہے۔ اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ختم قرآن میں بھی جس کے گھر میں ختم قرآن ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو بٹھا دے گا، تم پڑھ لو، ساری برکتیں تم لوگ لے کر آؤ میرے گھر میں قرآن کھولنے کے لیے رمضان میں کھولوں گا۔ سچ بتائیں ہم صحیح کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ کیا اس لیے قرآن ہمیں دیا گیا، اس لیے یہ نازل ہوا ہے؟ پڑھا ہی نہیں ہے، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا ہے۔ آج لوگوں کے میسیجز کی، لوگوں کے پیغامات کی ہماری لائف میں کتنی اہمیت ہے۔ آج صبح اٹھنے کے بعد پہلے لوگ اللہ رسول کا نام لیتے تھے، وضو کرتے تھے، اب تو آنکھیں پوری نہیں کھلتی، موبائل اٹھاتے ہیں کہ بھئی کس کا میسج آیا پہلے دیکھیں، پھر اس کے بعد بھی جس کا امپورٹنٹ ہے اس کو پہلے سنتے ہیں، فیملی کا تو فرینڈز کا، اچھا بزنس کولیگز کا، کسٹمر کا، اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنے باس کا میسج پہلے سنے گا تاکہ مس نہ ہو جائے، امپورٹنٹ میسج ہے۔ اللہ کے میسج کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال عمر ہو گئی، nobody care about قرآن۔ کیا آپ اللہ نے فرمایا قرآن میں، کس کو پتا ہے؟ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کے بارے میں نہیں پتا۔ باقی جو پوچھنا ہے پوچھ لو ہم سے۔ اس ملک میں رہ کر آج افریقہ کے کیا حالات ہیں، امریکہ کے کیا حالات ہیں، سیاست کیا کہتی ہے، اسپورٹس کیا کہتا ہے، $1 خریدنا نہیں، روز ڈالر کا ریٹ معلوم ہوتا ہے، سونے کا ایسے ریٹ معلوم کریں گے جیسے کانے لینی ہے سونے کی، ہر چیز کی معلومات رکھنی ہے، لیکن قرآن کے بارے میں نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ ٹائم دینے کے لیے تیار۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جواب چلے گا اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے کہ یا اللہ قرآن اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ ٹائم نہیں ملا، بیزی بہت تھا، فیملی لائف تھی، بزنس پہ بیزی تھا۔ آپ خود سوچیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے ان لمحات کو۔ یہ رمضان دیکھیں، دس از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشنز۔ ہمارا جو مین اینیمی ہے نا وہ بند ہے اس وقت۔ اچھی نیتیں اور اچھے کام کے ڈیسیشن رمضان میں لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل اتنا کیونکہ شیطان بند ہے۔ اب اپنی عادتیں خراب کر رہی ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ دل نرم ہے۔
تو اب ڈیسائیڈ کر لیں، طے کر لیں کہ اب آگے جو زندگی ہے نا وہ قرآن کے ساتھ گزارنی اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزارنی۔ قرآن پاک میں ویسے تو بہت ساری باتیں ساری سمجھنے والی ہیں، مگر اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی۔ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، او یو بلیورز، ہم ہے نا ایمان والے، دعویٰ ہے نا، یعنی ہم سے بات کی اور پتہ ہی نہیں کیا بات کی۔ نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ پڑھا۔ ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، آپ ٹریول کرتے ہیں، بندہ جب گھر سے دور ہوتا ہے نا فیملی بڑی یاد آتی ہے، بچے بیوی گھر والے ماں باپ یاد آتا ہے۔ آپ کسی ٹریول پر گئے اور بڑے محبت کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی امی کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کیا کہ سب سنیں گے، خوش ہوں گے، مجھے بھی رپلائی آئے گا، بچوں کی توتلی زبان میں رپلائی آئے گا، مجھے بہن کی آواز سننے کو ملے گی، بچوں کی والدہ کی آواز سننے کو ملے گی۔ انسان مس کرتا ہے، ہوم سکنس ہوتی ہے۔ آپ نے میسج کر دیا، اچھا اب تو میسج ریسیو ہو جاتا ہے تو ٹک بھی آ جاتا ہے، آپ کو پتا چلا ٹک ہو گیا، ریسیو ہو گیا، لیکن یہ بلو نہیں ہو رہا، سن نہیں رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آپ سفر پر ہیں، 2 دن بعد آپ نے کہا اب کال کرتا ہوں، خیریت تو ہے؟ آپ فون کریں گے کہ یار میں نے میسج بھیجا، آپ لوگوں نے سنا نہیں۔ اور گھر والوں سے اگر یہ جواب آئے کہ مل تو گیا تھا، سننے کا ٹائم نہیں ملا، سچ بتاؤ آپ پر کیا گزرے گی؟ یار میں بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کمانے کے لیے باہر گیا ہوں، ان کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے گیا ہوں، اور یہ میرا پیغام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تمہارا پیغام کوئی نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے، رب کا پیغام مل چکا ہے، ریسیو ہو چکا ہے، مگر ابھی تک پڑھا نہیں ہے، ابھی تک سمجھا نہیں ہے۔ سچ بتاؤ یہ ہم ٹھیک کر رہے نہیں؟ میرے بیٹے اسلامی، آج میں آپ کے سامنے فار دا ہائی لائٹ سیک آف ہائی لائٹ، اور کچھ میسج بھی ملے، قرآن کی 2 یا 3 آیتیں پیش کروں گا، اور یہ انہی 2-3 آیتوں کی بات کروں گا جس میں اللہ نے براہ راست مومنین سے بات کی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک ایک آیت کے پیچھے کتنے زبردست میسجز ہیں، کتنی زبردست رہنمائی ہے۔ خود رمضان کے بارے میں اللہ کریم نے کیا شاندار قرآن میں حکم نازل فرمایا، ہم سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے کہ تمہارے پچھلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو، تقوی حاصل کرو۔ واٹ از دا ریزن آف روزہ؟ حکمت آف روزہ، تقوی حاصل کرو، پرہیزگاری حاصل۔ اب کیا ہمیں روزے رکھ کر تقوی مل رہا ہے، پرہیزگاری مل رہی ہے؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ڈیلیبریٹلی یا ان ڈیلیبریٹلی ہم روز تقوی کی ایک بڑی شاندار پریکٹس کر رہے ہیں۔ پہلے تو تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں، ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ کا خوف دل میں ہونا، رب ناراض نہ ہو، اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس خیال سے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ متقین کی یہ نشانیاں بیان ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بڑی شاندار پریکٹس روزہ ہم سے روز کروا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ عصر کے بعد بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، فریج میں فروٹ بھی رکھا ہوا ہے ریڈی، شربت بھی ریڈی ہے۔ تقریباً 200 کروڑ لوگ مسلمان دنیا میں ہیں، میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی چھپ کے افطار سے پہلے کھا لیتا ہوں۔ ایون یہ بچے روزہ رکھتے ہیں نا، یہ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کتنی شاندار پریکٹس رمضان کروا رہا ہے۔ اچھا یہ تو دور کی بات ہے نا، کلی کرتے ہیں ہم، منہ میں پانی چلا گیا ہے، اب حلق میں اتارنے میں کتنی جگہ باقی ہے؟ ایک کلی اندر ڈالنی ہے نا، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، منہ میں پانی بھی آ گیا، دو بڑی، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، ایک گھونٹ بھر لوں میں تھوڑا پانی اندر چلا جائے گا، کسی کو پتا بھی نہیں چلے۔ لیکن اتنا مسلمان محتاط ہوتا ہے کہ قطرہ اندر نہیں جانے دیتا، گھر نہیں کرتے۔ یار رمضان میں روزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے نے تمہیں کتنی شاندار پریکٹس کروا دی کہ تم ایک قطرہ گلے میں نہیں اتار رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھوک بھی لگی ہے، کھانا سامنے موجود ہے نہیں کھا رہے، اور یہ تمام چیزیں صبح حلال تھی، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ پانی بھی، کھانا پینا صحیح تھا، کھانا بھی ٹھیک تھا، 1 منٹ گزر گیا، اب تم رک گئے، افطار سے 1 منٹ بعد سب جائز ہو جائے گا، 1 منٹ پہلے تم نہیں کھا رہے۔ لیکن یہی بندہ حرام کرتے وقت، آنکھوں کا گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا؟ زبان سے گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام کماتے وقت کیوں نہیں سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام سنتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ روزوں کا ریزن بتایا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو، پریکٹس بھی کروا دی، 30 دن یہ پریکٹس جاری رہتی ہے۔ مگر رمضان میں بھی گناہ چل رہے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے، باقی زبان سے جو بولنا ہے بول دیں گے، آنکھوں سے جو دیکھنا ہے دیکھ لیں گے، یہ کیوں نہیں سوچتے میٹھے اسلامی؟ تو یہ پیغام ہے قرآن کا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے اور اس پرہیزگاری کو حاصل کرے۔ اگلی آیت، اور یہ آیت شاید ہم سب کو یاد ہو،
مگر اس آیت میں کیا شاندار انعام ہے ہمارے لیے، میسج ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اچھا، اب اس آیت کے تحت علماء نے اتنی باتیں لکھی ہیں، اتنی زبردست تشریح ہے، ایک آیت کو آپ سمجھ لینا میں کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے پہلے یہ پتہ، ٹھیک ہے۔ علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ایچ اینڈ ایوری اینجل، تمام فرشتوں نے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ فرشتہ تھا بھی نہیں۔ اچھا، یہ سجدہ دو باتیں، امام فخر الدین رازی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ دراصل یہ جو سجدہ ہوا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چمکتا تھا۔ آپ کی اولاد میں سے ہونا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک نے ہونا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چمکتا تھا۔ فرشتوں نے دراصل اس نور کو سجدہ کیا۔ اور دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ رسپیکٹ عطا کی گئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ جو سجدہ تھا یہ ونس ان اے لائف ٹائم تھا۔ جمعہ کا دن تھا، زوال کے وقت یہ سجدہ شروع ہوا اور عصر تک رہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بار ہوا۔ اب ذرا جو عربی گرامر جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں، اس آیت کی خوبصورتی سمجھیے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یصلون کا جو لفظ ہے یہ کنٹینیو ورک پر دلالت کرتا ہے، یہ ایک فعل ایک بار نہیں ہوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا مومنوں تم بھی پڑھ لو، نہیں، یصلون کا مطلب ہے یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے۔ یہ ڈیفرنشیٹ کرنا بھی ضروری ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور ہمارا درود پڑھنا اور ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ان پر رحمتیں بھیج دے، اور اللہ نبی پاک پر رحمتیں مسلسل برسا رہا ہے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جس پہ رب فرمائے میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ فقط درود پاک کا عمل ہے جو رب فرما رہا ہے کہ رب بھی ان پر درود نازل فرما رہا ہے، رحمتیں نازل فرما رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی حاجت ہے؟ نہیں، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ ہم ہیں کتنے دنیا میں؟ مسلمان 200 کروڑ۔ اچھا، بہت ساری کیلکولیشن ہے، لمبی ہو جائے گی بات، میں عشق والی یہ کیلکولیشن بتا دیتا ہوں جو سبھی کو پتا ہے۔ ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں۔ اٹ مینز 12 گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی حاضری ہے، اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملتی۔ بڑا زبردست ریلیونٹ کوسچن ہے کہ جناب فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ ہی نہیں کرتے، ایک بار حاضری وہ بھی 12 گھنٹے کی، ذرا زیادہ ٹائم دیا جاتا یا دوبارہ ریپیٹ حاضری دی جاتی، اس کی وجہ کیا؟ سبحان اللہ، جب بھی کہیں معاملہ الجھتا ہے نا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے سلجھ جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت چند شعروں میں وہ کہتے ہیں نا، پنجابی میں گل مکا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی۔ فرماتے 24 آور کا جو روسٹر ہے نا، 24 آور کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس طرح ہے کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اتنی اجازت ہے، پرمیشن ہی ایک باری کی ہے۔ وہی سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ فرماتے اگر یہ ڈیوٹی نہ لگائی جاتی نا تو فرشتے اتنے ہیں، ایچ اینڈ ایوری اینجل وانٹ ٹو، وہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے دربار میں حاضری دیں۔ اگر یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا، 12 گھنٹے سے زیادہ یا بار بار آنے دیا جاتا، تو نبی پاک کی بارگاہ سے کروڑوں حاضری سے رہ جاتے۔ سمجھ کے آئی بات کہ فرشتے ہیں کتنے؟ اب ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹر کھولیے گا، ایک دن میں کتنے فرشتوں نے حاضری دینی؟ 1,40,000، ٹھیک ہے۔ اب ایک سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 100 سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 1400 سال ہو گئے ہیں، اب سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ نبی پاک روضہ انور میں موجود ہے، حاضری جاری ہے،
اور اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، تب تک جاری رہنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے سارے کیلکولیٹر، ساری کیلکولیشن بیکار ہو جائے گی، وہ جواب ختم ہو جائے گا۔ اتنے فرشتے ہیں انکاؤنٹیبل، مگر کر کیا رہے ہیں؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی، یعنی نبی پاک پر اربوں خربوں بھی لفظ تھوڑا ہے، اتنے درود روزانہ منٹ منٹ پہنچ رہے ہیں، تو میری آپ کی درود کی کوئی حاجت نہیں ہونے، ٹھیک ہے؟ ہماری میمنی میں کہتے ہیں نا کھٹاتے ہیں، بیسیکلی ہمیں کھٹایا گیا ہے، ہمیں چانس دیا گیا ہے، اے ایمان والو تم بھی پڑھ لو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی، تم پر بھی رحمت برس جائیں گی، تمہیں بھی شفاعت مل جائے گی، بیسیکلی ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ قرآنی حکم ہے۔ اتنا کمال کا وظیفہ ہونے کے باوجود ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ اپنے شیڈول کو دیکھیں، ہمارے شیڈول میں ہر چیز کی جگہ نکل آتی ہے، یعنی آپ نے جو ضروری ہے وہ سب شامل رکھا، پورے دن میں درود ٹائم کیا رکھا؟ نہ کریں ایسا، درود کے بغیر زندگی نہ گزارے، یہ قرآنی آرڈر ہے۔ تو بہرحال میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک آخری آیت، باتیں تو بہت ساری ہیں، تیسری آیت وہ آج کل کے موضوع سے بڑی ریلیونٹ ہے۔ اب الحمدللہ اس مہینے میں صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، قرآن ہمیں کتنا زبردست وارن کر رہا ہے، اے ایمان والو کہہ کر اللہ کریم ہماری گویا رہنمائی فرما رہا ہے کہ ہم بچ جائیں اور اپنے صدقوں کو باطل ہونے سے بچا لیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر، ایذا پہنچا کر۔ تو یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ صدقے باطل کیسے ہو گئے؟ پیسے دیے، رسید مل گئی، غریب کو دیے، اس نے ریسیو کر لیے، اب اس کے بعد باطل، نل اینڈ وائٹ۔ قرآن کہہ رہا ہے باطل نہ کرو۔ اب پہلے نے ایک بات سمجھنی ہوگی، جب تک ہم اپنے اینیمی کے بارے میں نہیں جانیں گے نا، اس کی چالوں کے بارے میں نہیں جانیں گے، ہم برباد ہی ہوتے رہیں گے، وہ ہمیں نقصان ہی پہنچاتا رہے گا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن قرآن ہی بتاتا ہے، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اتنا مکار ہے، اتنا مردود ہے کہ پہلے تو چاہتا ہے ہم بڑے گناہ کریں، روزہ ہی نہ رکھیں، نمازی نہ پڑھیں، تراویح بھی نہ پڑھیں، شراب پلوا دے، بدکاری کروا دے، جوئے میں لگا دے، پہلے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ انسان کو عبادت سے روکے اور بڑے بڑے گناہ کروائے۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے نا نہیں یہ نماز تو پڑھے گا، روزہ تو چھوڑ نہیں سکتا، زکوٰۃ تو پوری دے گا، ابا نے سکھائی تھی، ٹھیک ہے نا، اچھا اب بھی ہار نہیں مانتا، نماز پڑھتا ہے بندہ تو نماز برباد کرنے آ جاتا ہے، صدقہ دیتا ہے تو صدقہ برباد کروانے آ جاتا ہے، کوئی بھی وہ نیکی کرتا ہے تو اب اس نیکی کو کس طرح ڈیمولش کیا جائے، شیطان اب اس پر کام شروع کر دیتا ہے، اور ہم ہوتے ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کر اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، کیسے باطل ہو جائیں گے؟ احسان جتاتے ہیں، تکلیف پہنچا، یاد ہے نا چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، میں نے نوکری لگائی تھی، قرضہ دیا تھا، جب تو نے کاروبار شروع کیا بڑا آدمی ہو گیا، بھول تو نہیں گیا، تیرا گھر میں نے دلایا تھا، بچی کی شادی میں نے کری، یعنی صدقہ دے کر احسان جتا۔ توبہ توبہ، یہ آپ جو کرتا ہے نا ایسے، وہ اپنے تمام صدقوں کو بھی باطل کر رہا ہے، الٹا گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ اس کا دل دکھے گا نا جس پر آپ احسان جتائیں گے۔ اچھا ایک احسان جتانا اور ایک اس کو صدقے کو جتانا، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اب جس کو صدقہ دیا یا تو اس کو جتائیں گے یا لوگوں کو بتائیں گے۔ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اب تو ہر چیز دکھانی ہے، چندہ دے رہا ہوں، چیک دے رہا ہوں، راشن بانٹ رہا ہوں، ہر چیز۔ اگر تو یہ نیت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کی حال جانتا ہے، یہ نیت ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں مجھے دیکھ کر اور لوگ کریں، پھر تو ٹھیک ہے، مگر اپنے دل سے پوچھے، کسی اور پر فتوا نہ لگائے۔ اچھا کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ کہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا یہ دیکھو جتا رہا ہے، آپ اس پر فتوا نہ لگائیں، آپ صرف اپنے آپ کو چیک کریں، میں اپنے آپ کو چیک کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں۔ ہماری امہات المومنین کا انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر، ام المومنین تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے غلام کو جب صدقہ دے کر بیچتی نا تو فرماتی جس کو غلام کو صدقہ دینا نا اس سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا، صدقہ دے دینا، نام بھی نہ بتانا، اچھا اگر وہ دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا۔ وہ غلام آیا کہ امی حضور میں نے پیسے دیے، آپ نے صدقہ دیا تھا، وہ اسے دیا، اس نے آپ کے لیے یہ والی دعا کی ہے۔ ام المومنین نے ہاتھ اٹھائے، ایگزیکٹلی وہی دعائیں اس فقیر کے لیے کی اور کہا دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔
ہمیں دعا بھی نہیں چاہیے. وہ اچھا ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ یار امام صاحب ذرا خاص والی دعا کرائیے گا, کارپیٹ بچھوائیں حاجی صاحب نے, نام بھی ہونا چاہیے, پھر بتائیے گا بھی کارپیٹ, کولر ہم نے لگایا, یہ فلاں پنکھا, ذرا اسپیشل والی, پھر نام بھی اسپیشل, پتہ نہیں کون سی اسپیشل والی دعا ہوتی ہے. خود سوچیں آپ, یہ اعلان, یہ اسپیشل آپ کا نام لیا جائے اس لیے کہ آپ نے صدقہ دی, کیوں آ رہا ہے دل میں؟ یہی تو وہ شیطان کا وار ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نہ کریں یہ. اچھا پھر بڑا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں ہم نے یہ کام کروایا, میں نے مسجد بنائی, میں نے چھت ڈلوائی تھی, ٹائلیں ہم نے لگی ہیں, یہ سارے مسلح میں نے اپنے ابو کے سالے ثواب کے لگائے. کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ آپ جانے, رب جانے نا. ہم تو کسی کو وہ امہات المومنین تو دعا نہ کروائیں اور ہم کسی کو عمرے پہ بھیج دیں. بھائی پہلے نظر دیکھ کر کعبے کے لیے میرا نام پہلے لینا, تیرا بعد میں لینا, پیسے میں نے دیے ہیں, ہر چکر پر میرے لیے دعا کرنی ہے. آپ خود سوچو یار, آپ کچھ نہ کہے اسے, وہ ایک دعا نہ کرے آپ کے لیے, ہر قدم پر آپ ہی کو ثواب ملنا ہے کیونکہ آپ نے بھیجا ہے اسے. اللہ سے اجر مانگے نا, لوگوں سے کیوں ہمیں امید ہوتی ہے؟ اور یہ صدقے باطل کرنے والا کام یہ شیطان ہم سے کروا لیتا ہے. اور یہ صرف صدقے باطل نہیں ہوتے, اور بھی بہت سارے اعمال ہیں. اخلاص کی تعریف علماء نے یہ بیان کی, the definition of اخلاص, کہ جس طرح گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے جو چاہتے ہیں میرے گناہ سب کو پتا چل جائے؟ ہم سب چاہتے ہیں یار نہیں, کسی کو نہیں پتا. نیکی تو کسی طرح پتا چل جائے, بس کسی طرح ڈیلیور ہو جائے نیکی. وہ نہیں ہوتا واٹس ایپ جاتا ہے بلو ٹک ہو جاتا ہے, بس اس کو نیکی پہنچی اور ہمارے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی, چلو ریسیو, اور ریسیو نہیں ہوئی بھائی وہ ڈیلیٹ ہی نہ ہو جائے گا. نہ کریں, یہ شیطان کے وار کو پہچانے. ایک چکتا ہوا سوال کرتا ہوں پھر بات کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ سے ہم سارے سوال کر لیں, ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس کہ وہ صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں. سب عمرے کیے ہیں, حج کیے ہیں, زکاتیں دی ہیں, نوافل بھی پڑے ہوں گے, روزے بھی رکھے ہوں گے, لیکن ایسی ان میں سے کتنی ہیں جو کسی کو نہیں پتا میں جانوں میرا رب؟ ہم نے تو رات کے اندھیرے میں کوئی نیکی کی نا تو بھی صبح گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ یار کسی طرح تو بتاؤں, کوئی تو طریقہ کروں کہ میرے پتا چل جائے کہ میں نے آج تہجد پڑھی ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ کریں گے, یار آج بہت تھکا ہوا ہوں, خیریت تو ہے, بس وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد پڑھتے ہیں, بس اس نے یہ کہہ دیا, اپنی نیکی اس کو ڈیلیور ہو گئی, شاباش مل گئی, تہجد ریسیو. اللہ کے بندو خود سوچو, کچھ تو ایسا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے. ایسی زندگی گزارے اور شیطان کے واروں کو سمجھے. میں نے دیکھے صرف 3 آیتیں, اور یقین کریں میں نے بڑی شارٹ بات کی ہے, میں ایک ایک آیت پر اور بھی بہت کچھ عرض کرتا, مگر ریئلائز کرانا یہ بھی مقصود ہے کہ یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا پیغام. اور ایسی 89 کے قریب آیتیں ہیں جس میں میرے اور آپ کے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. پلیز وہ تو پڑھ لیں, اس میں کتنا ٹائم لگے گا. اور دعوت اسلامی کتنا کام آسان کر دیتی ہے کہ ان تمام آیتوں کو کمپائل کر کے پوری ایک بک بنا دی, اے ایمان والوں کے نام سے, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. ایک پتہ نہیں کیا مٹھائیاں ہیں, تو پھینیاں, تو سموسے تحفے میں بھیج رہے ہو. اللہ کے بندو یہ کتابیں تحفے میں بھیج دو. رمضان میں کچھ قرآن تو لوگ پڑھنے والے بن جائیں, یہ تحفہ دیجئے نا جس سے لوگ قرآن کا علم حاصل کریں, خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی دیں. اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور مشورہ, یہ کتاب, اچھا یہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ, پی ڈی ایف پہ فارورڈ کریں, خود بھی پڑھیں. اچھا ایک اور مسئلہ فارورڈ والا بھی بتا دوں کہ ہمارے یہاں جیسے ہی کوئی وظیفہ مجھے ریسیو ہوگا نا, جیسے ہی کوئی نوافل ریسیو ہوں گے, ہمارا پہلا کام یہ اس کو فارورڈ کر دوں 500 لوگوں کو, خود نہیں پڑھتا. اللہ کے بندو اگر وہ واقعی وظیفہ ہے, واقعی فضیلت ہے, آپ نے سوچا میں نے 500 لوگوں کو بھیج دیا, ان 500 نے سوچا ہم نے 5000 کو بھیج دیا, ہمارا کام پورا ہو گیا. خود عمل کب کریں گے؟ تو جب اگر ایسی بات پتا چلے تو رکے, خود بھی عمل, تاکہ میرے نامہ اعمال میں عمل کا ثواب لکھا جائے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں, تو رمضان میں خود صدقہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خرچ کرتے رمضان میں. آپ کے دریائے سخاوت کے بارے میں آتا ہے جیسے تیز ہوا چلتی, بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی پاک کا دریائے سخاوت جوش میں ہوتا. تو رمضان میں زکوٰۃ بھی دیں, بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کریں. ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ زکوٰۃ لوگوں پر بھاری ہونا شروع ہوئی. پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم تو نہیں کہیں گے, دیکھا جائے تو بلیسنگ ہوئی کہ پچھلے 4-5 سالوں میں اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کو بڑی برکت دے دی. پلاٹ کے دام بڑھ گئے, گولڈ کا دام بڑھ گیا, بزنس اچھے ہو گئے, تو پیسے بڑھ گئے. جو زکوٰۃ پہلے ہزاروں میں بنتی تھی وہ لاکھوں میں بن گئی, لاکھوں والوں کی کروڑوں میں بن گئی. اب جب زکوٰۃ کروڑوں میں گئی تو لوگوں کے دل چھوٹے ہونا شروع ہو گئے کہ یار یہ کروڑوں میں زکوٰۃ بن گئی.
آپ سوچے تو صحیح کہ جس کی لاکھوں میں زکات بنی ہے کتنا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکات بنی نا، اگر کروڑوں میں زکات بنی تو اربوں دیے تو کروڑوں میں بنی نا۔ دیکھو پھر بھی زکات دیتے وقت برڈن فیل کرتے ہیں، کبھی بھی برڈن فیل نہ کرنا، خوش دلی کے ساتھ دیں، سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں۔ اللہ زکات بڑھاتا ہی رہے گا آپ کی، آپ پوری دے اور بڑھے گی، مگر اس کو دیتے وقت برڈن فیل نہ کریں، خوش دلی کے ساتھ آپ دیں گے، رب کریم اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس مہینے میں خوب خرچ کیجئے، بہترین خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، اپنے ملازمین پر خرچ کیجئے، جو مستحقین ہیں ان پر خرچ کیجئے۔ اور اس کے بعد گزارش کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، دین کا کتنا بڑا کام کر رہی ہے، تو اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا حصہ ضرور رکھیں۔ فطرہ یہ جو ہم دیتے ہیں، ہم نے دینا عید سے پہلے، اس کا بھی غجب فینومینا ہے، بچپن سے اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، انہوں نے سکھا دیا، پچھلے چند سالوں سے سمجھ آئی، ورنہ حدیث بھی نہیں پڑھی تھی۔ کبھی غور کیا کہ اس میں اور کیٹیگریز بھی حدیث میں آئیں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ فطرہ کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، پھر گندم کا ہے۔ لائف سب سے اچھی گزارنی ہے، کھانے میں افطار میں اجوا کھجور چاہیے، ساری فرائز چاہیے، اور فطرہ دینا ہے گندم کا۔ خود سوچیں، جس رب نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ کی باری آئی ہے دینے میں، تو آپ اس میں لوئسٹ کیٹیگری چوز کر رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت بہترین اور شاندار اور سب سے اہم بات، خوش دلی انجوائے کریں، اس کو مزہ لیں، یا اللہ تیری مہربانی، اتنے پیسے میں نے خرچ کیے، تو نے دیے تو خرچ کیے، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح جب آپ خرچ کریں گے خوش دلی کے ساتھ، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان ایک آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں، حاصل کر لیں یا ایٹ لیسٹ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے۔ آڈیو میں بھی تفسیر قرآن کی اب تو صورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، پڑھیں یا سنیں تاکہ قرآن سے محرومی نہ رہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نیت کر لیں کہ میں مرنے سے پہلے پورا قرآن تفسیر قرآن کے ساتھ پڑھوں گا، انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کروں گا، اور مرنے کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو آج سے شروع کر دیں، آج سے سٹارٹ لے لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے فضائل درود پاک کے احادیث کے ذریعے اور بزرگان دین کے واقعات کے ذریعے ہمیں سننے کو ملتے ہیں، مگر آج جو حدیث پاک ہم سنیں گے اس پہ ہمیں یہ احساس ہوگا کہ درود پاک پڑھنا تو باکمال کام ہے، بڑی سعادت ہے، بڑی روحانیت ہے، لیکن اگر درود پاک پڑھا نہ جائے، درود پاک زندگی میں شامل نہ ہو، اور بالخصوص جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا جائے، ان کا نام لیا جائے، اور اگر اس وقت بھی درود پاک نہ پڑھا جائے تو یہ کتنی بڑی محرومی بھی ہے، اور کتنی بڑی اس میں وعید یعنی اس کی سزا بھی ہے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر اقدس پر جلوہ فرما ہوئے، اور جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا میرے آقا نے فرمایا آمین، اگلی سیڑھی پر قدم رکھا نبی پاک نے فرمایا آمین، پھر اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا آمین۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک انداز بڑا نرالا تھا، جب وہ کوئی ان یوزول چیز دیکھتے تھے نا، غیر معمولی چیز دیکھتے تو سوال کر لیا کرتے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ان سوالات سے امت کا بڑا بھلا ہو۔ ہمیں ایسی باتیں پتہ چل گئی کہ سبحان اللہ۔ اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ نبی پاک نے ہر قدم پر آمین فرمایا تو عرض کی ارشاد فرمائیے، یہ آپ نے آج منبر کی سیڑھیوں پر جو آپ قدم رکھتے چلے گئے، آپ نے آمین ارشاد فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جو میرے آمین کہا، تو اس میں جبریل امین نے یہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود، گویا وہ برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے جبریل امین کی اس دعا پر آمین کہی،
پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرے، یعنی ماں باپ کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچاتے، وہ برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ وہ شخص بھی برباد ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ نبی پاک پر درود نہ پڑھے، وہ بھی برباد ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود۔ نبی پاک فرماتے میں نے اس پر بھی آمین۔ ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تینوں دعائیں کس درجے کی دعائیں ہیں؟ یہ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امین ہیں، اور دعا پر آمین کہنے والے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اٹ مینز، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دعا تو کسی صورت بھی قبول ہونی ہے، کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب ان تین باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو ان تینوں صورتوں سے گزرتے ضرور ہیں۔ رمضان آنے والا ہے اور اس سے پہلے کئی رمضان گزارے ہم نے۔ اگر رمضان مل گیا اور اس رمضان میں مغفرت نہ کروا سکے تو پھر بربادی مقدر ہے۔ اتنی بڑی نعمت ملی اور پھر بھی نہ بخشوا سکے اپنے آپ کو، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو وہ شخص برباد ہو جائے گا۔ کئیوں کے پاس ماں باپ کی نعمت ہے، ماں باپ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اگر ان کو ایسا راضی نہ کیا، ان کی ایسی خدمت نہ کی کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ شخص بھی برباد ہو جائے گا۔ مگر یہاں آج بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے؟ آج بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ بالخصوص یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں جو عاشقان رسول ہیں، جو خوش نصیب ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، پلیز خدا کے واسطے اپنے والدین کی دعائیں لیجیے، انہیں ناراض نہ کیجیے۔ والدین وہ نعمت ہیں کہ اگر یہ راضی ہو جائیں تو رب راضی ہو جاتا، اور یہ ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا۔ ہمیں ان کو راضی رکھنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی ہر بات ماننی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور جو تیسری بات کہ درود پاک کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور خاص طور پر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہمارے سامنے لیا جائے تو اس وقت درود پڑھنا یہ کتنا لازم ہے کہ جو نہیں پڑھتا تو فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو۔ یہاں علماء نے ایک بڑا پیارا پروسیجر، بڑا پیارا ایک ہمیں طریقہ بتایا کہ اگر پورے دن میں ہم محفلوں میں جاتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، اپنی گفتگو کے دوران بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ہم لیتے ہیں، تو اگر پورے دن میں کہیں درود پڑھنا رہ گیا ہے تو بندہ اپنی پورے دن کی روٹین میں ایک پرٹیکولر تعداد، ایک مقررہ درود پاک کی تعداد مقرر کر لے کہ مثال کے طور پر میں 100 بار 200 بار، اللہ نصیب کرے تو 313 بار یا اس سے زیادہ بار درود پاک پڑھوں گا، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ جو درود پاک دن میں ایک بار وہ پڑھ لے گا نا، پورے دن میں جہاں جہاں درود پاک پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکا تو یہ اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں، ہمارا ایک نیک عمل بھی تو ہے نا، ہمارے اصلاح اعمال جو 72 ہیں نیک اعمال، اس میں ایک عمل کیا ہے کہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی کریں کہ اب تو ماہ رمضان آنے والا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان یہ رب کا احسان ہے، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ اویئر نہیں ہیں، جانتے نہیں۔ اس کے روزے، اس کی تراویح، اس کی عبادت یہ کتنے بڑے ثواب کو لاتی ہے، کتنی بڑی برکتیں لاتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علم فقہ اور علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، 99 صدی ہجری میں پیدا ہوئے، بڑے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور اپنے زمانے کے امام المسلمین تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کو 3 سال مکہ مکرمہ میں قیام کی سعادت نصیب ہوئی۔
فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، وہ روزانہ دوپہر کے وقت حرم شریف میں آتا، طواف کعبہ کرتا، 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا، پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ اس کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ وہ آتا، طواف کرتا، نفل پڑھتا، مجھے سلام کرتا، چلا جاتا۔ مجھے اس ایک بندے سے بڑی محبت ہو گئی۔ ایک بار یہ ہوا کہ وہ سخت بیمار ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں اس کی عیادت کے لیے گیا، تیمارداری کے لیے گیا، اس کی حالت نازک تھی۔ اس نے مجھے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا، میری نماز جنازہ ادا کیجیے گا اور مجھے تنہا مت چھوڑیے گا، ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے گا اور منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین فرمائیے۔ بڑی کمال کی یہ وصیت تھی، اور چونکہ آپ کو اس شخص سے بڑا پیار ہو گیا تھا، دل میں جگہ بن گئی تھی، تو آپ نے اس کی بات جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی کہ ٹھیک ہے میں اس وصیت پر عمل کروں گا۔ اب آئیے لگے ہاتھوں یہ بھی سن لیں کہ تلقین کیا ہوتی ہے۔ یہ کمال کا ایک طریقہ ہے اور بہت سو کو شاید نہیں پتا ہوتا، اور یہ احادیث میں یہ طریقہ ملتا ہے کہ تلقین کا معنی ہے، میننگ آف تلقین نصیحت کرنا، سکھانا، کسی کو ٹرین کرنا، سکھانا۔ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس وقت کوئی شخص قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر میت اور اس کی ماں کا نام لے کر پکارتا ہے، یعنی یا فلاں بن فلانا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ کسی کا نام اگر اختر ہے اور والدہ کا نام آمنہ ہے تو یا اختر بن آمنہ پکارے گا۔ مردہ اس کی آواز تو سنتا ہے مگر جواب نہیں دے گا۔ اس کے بعد تلقین کرنے والا دوبارہ پکارے گا، یا اختر بن آمنہ، جو بھی نام ہوگا اس کا۔ اس بار مردہ اس کی آواز سن کر سیدھا بیٹھ جاتا ہے۔ تلقین کرنے والا تیسری بار یوں پکارے گا، یا فلاں بن فلانا۔ اس بار مردہ اس شخص سے کہتا ہے مجھے تلقین کر، اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے۔ اچھا، وہ تلقین کرنے والا مردے کا جواب نہیں سنتا، لیکن یہ قبر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اب تلقین کرنے والا کہتا ہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یاد کر دنیا سے کس حال میں گیا تھا، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو گواہی دیتا تھا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، تو اللہ پاک کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ یعنی اب قبر کے پاس کھڑے رہ کے کوئی شخص یہ کہے تو مردہ قبر میں سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تلقین کرنے والا مردے کو یہ بتاتا ہے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے منکر نکیر یعنی قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں چلو اب ہم اس کے پاس کیا بیٹھے، لوگ تو اس کو دلیل سکھا چکے ہیں، اس کو جواب پتا چل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرنے والے پر یہ کام کرنا، یہ تلقین کرنا بڑا احسان ہے۔ اگر تھوڑا سا وقت نکال کر تلقین کرنے سے مرنے والا سوالات قبر سے بچ جاتا ہے تو تلقین کرنے میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ تلقین جو ہے عربی زبان میں ہوگی، تو یہ یاد کر لیں، اللہ کرے کہ ہمارے بچے بھی یاد کر لیں، تو ہمارے انتقال ہونے کے بعد قبر میں جائیں تو کوئی سرہانے کھڑے ہو کر اگر یہ تلقین کر دیتا ہے اور مردے کا بھلا ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا احسان ہے اس پر۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ ایک تو تلقین عربی میں ہوگی اور مرنے والے کے ساتھ اس کی ماں کا نام لینا ہے۔ اگر والدہ کا نام نہیں پتا تو تمام انسانوں کی والدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لینا ہے۔ اب حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس نیک شخص نے مجھے جیسے وصیت کی تھی میں نے ایسے ہی کیا، اس کا انتقال ہوا، میں نے غسل دیا، میں نے نماز جنازہ ادا کی، قبر میں اتارا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے قبر میں اتار کر رات وہیں رہنا ہے۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گیا، ذکر و اذکار چلتے رہے۔ کہتے رات جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے اس کو، مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ حالت نیند میں مجھے غیبی آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا اے سفیان، اس کو تیری تلقین اور قربت کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم نے خود ہی سے انس دے دیا ہے، خود ہی سبحان اللہ اللہ کی طرف سے اس پر برکتیں نازل ہو گئی ہیں اور تلقین بھی کی ہے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ اس کو کس عمل سے یہ رتبہ ملا، اتنا بڑا مقام اسے کیسے ملا؟ تو آواز آئی رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے سے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اس ایک رات میں 3 مرتبہ میں نے یہ خواب دیکھا،
میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، براءت دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، نہیں درکار وہ خوشیاں جو غفلت کا بنے سامان، عطا کر اپنی الفت اپنے پیارے کا تو غم مولا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ پاک کے کرم سے، اس کے فضل اور احسان سے ایک بار پھر رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے۔ ابھی چند دن بعد ایک شام آئے گی جب نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، ایک طرف سے آواز آئے گی، دیکھو وہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مساجد سے یہ اعلان ہونے لگیں گے، سب عاشقان رسول کو مبارک ہو، عصمتوں، رفعتوں، برکتوں، مغفرتوں والے مہینے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، نظر آ گیا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد یہ اعلان سنیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ ایک بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ اے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، رمضان کی عظمت سمجھیے، رمضان کا مقام سمجھیے، یہ مہینہ رب کریم کی بارگاہ میں کس قدر بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ ہمیں شاید بہت سارے ناظرین کو یہ تو پتا ہے، قرآن کی آیت بھی سنی ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ مگر شاید بہت سارے ناظرین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں اس دنیا میں نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے، تورات شریف رمضان کی 7ویں رات نازل ہوئی، انجیل شریف رمضان مبارک کی 14ویں رات نازل ہوئی، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، سبحان اللہ، اور شب قدر کو سبحان اللہ جب قرآن مجید جو ہے اس کو نازل کیا گیا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ کریم نے پورے سال میں جو مہینہ پسند فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور قرآن جو رب کا کلام، آخری کلام، سرچشمہ ہدایت جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ، اور یوں سمجھیے کہ وقفے وقفے سے جبریل امین لاتے رہے، وہ نازل ہوا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے اس مہینے کا مقام کیسا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ رب کریم، بس اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چند دن بھی خیر سے نکل جائیں، ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا بھی فرما، اور اس مہینے میں خوب روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اور عبادتیں کرنا نصیب فرما۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ را، میم، ضاد، الف اور نون۔ غوث پاک کتنی پیاری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ را سے مراد رضوان اللہ یعنی رضا الہی ہے، میم سے مراد محابات اللہ عن العصاة یعنی اللہ پاک کی گناہ گاروں پر رحمت اور مہربانی فرمانا ہے۔ لفظ رمضان میں جو تیسرا حروف ضاد ہے اس سے مراد ضمان اللہ یعنی اللہ پاک کی امان ہے۔ چوتھا لفظ الف ہے، اس سے مراد الفت اللہ محبت الہی ہے۔ آخری لفظ نون، اس سے مراد نور اللہ۔ سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ رمضان مبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ ہے، گناہ گاروں پر رحمتیں برسانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے امان ملنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے کا مہینہ ہے، اور سنو رمضان نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتیں، سبحان اللہ۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پورے جسم کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے
وہ دل ہے. فرمایا رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے. دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زینت و خوبصورتی ملتی ہے. اسی طرح رمضان مبارک کو تلاوت قرآن کے نور سے آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے. کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے. جیسے لوگوں میں نبیوں کا مرتبہ ہے نا، فرمایا عام مہینوں میں رمضان کی مثال جس طرح انسانوں میں انبیاء جیسی ہے. فرمایا کیونکہ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت فرمائے گا. اچھا آگے فرماتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں. پوری دنیا میں کتنے شہر ہیں مگر مکے مدینے کی بات ہی نرالی ہے نا. غوث پاک کہتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور رمضان مبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے. فرمایا ان تمام برکتوں اور فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اور کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ پھر کون سا وقت آئے گا جب بخشش ہوگی؟ ہر مسلمان کو چاہیے اس ماہ مقدس میں خوب توبہ کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ گریہ و زاری کرے، اس سے پہلے کہ رحمت کا وقت گزر جائے. بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، داخلہ آسان ہے. آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد، یہ دن 30 کا مہمان ہے. یہ موقع آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہمیں مل رہا ہے رحمتیں لوٹنے کا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ احادیث کے مطابق مزید ماہ رمضان کے فضائل سنتے ہیں. دیکھیں رمضان کی پہلی رات، بہت امید ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ وہ پہلی رات آ جائے گی. وہ پہلی رات بھی بڑی اہمیت والی ہے. اس پہلی رات جب آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. اے تراویح پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے رات میں عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں اور سرخ یاقوت کا گھر مل رہا ہے. جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہوتے ہی دیکھو پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے. فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جو بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے. اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا. ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو. آئیے بیچ اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں، سارے نوافل بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے. دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے. جو بزنس مین ہوتے ہیں ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے. گرمیوں میں کولر والے کہتے ہیں ہمارا سیزن آیا ہے، ایئر کنڈیشن والے کہتے ہیں ہمارا بڑا سیزن آیا، پنکھے والے بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، برف والوں کا کام چمک جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وقت آیا ہے کمانے کا. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو سردیوں میں چلتے ہیں. شادیاں آتی ہیں تو شادیوں کا سیزن آتا ہے تو کپڑے والوں کا سیزن چل پڑتا ہے. آج کل کئی علاقوں میں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے تو کئی تہوار ان علاقوں میں فصل کی کٹائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب فصل کٹے گی تو پھر شادی بھی کریں گے، اب جناب موٹر سائیکل بھی لیں گے. یعنی کئی کاروبار کے سیزن آتے ہیں اور اس میں لوگ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ مال کما لیں. سچی بات یہ ہے کہ اے گناہگاروں تمہارے لیے رحمتوں کا سیزن آ گیا، برکتوں کا سیزن آ گیا ہے، مغفرتیں لوٹنے کا سیزن آ گیا ہے، نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، اجر بڑھا دیا گیا. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا. میرا اور آپ کا جو خطرناک ترین دشمن ہے شیطان، اسے قید کر دیا گیا. کتنا آسان کر دیا گیا عبادت کرنا. ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس رمضان کی تیاری کیسی کر رہے ہیں، پریپریشن کیا ہو رہی ہے. یہ مہمان آ رہا ہے
آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، اچھا جیسا مہمان ویسی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جتنا قریبی مہمان ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ تیاری ہوتی ہے، لیکن رمضان کے لیے کوئی تیاری ہے؟ ذرا سوچئے۔ اچھا رمضان کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے، لیکن عید کے لیے تیاری ہوتی ہے، جو پورا رمضان گزار کر ایک دن کے لیے آتی ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو رمضان میں عید ہی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے کون سے لینے ہیں، اس دن کیا بنانا ہے۔ بدقسمتی سے ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ یار کل ذرا عید کی تیاری کے لیے مارکیٹ میں جانے سے روزہ نہیں رکھیں گے، بڑا رش ہوگا۔ استغفر اللہ، جس رمضان کے صدقے عید ملی اس کی تیاری ہو رہی ہے، مگر جو رمضان اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کروانے آیا ہے اس کی تیاری نہیں۔ رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ آیا اسی لیے ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہماری بخشش کرتی جائیں، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دیکھیں نا، سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ سن لے، کرم فرما، ہم پر رحمت فرما، توبہ قبول کر لے، مغفرت فرما دے۔ یہ ایک بندے کی رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے نا، مگر رمضان میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے ندا دی جاتی ہے، رحمت کی صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ادھر سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں، پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ڈیلی روزانہ۔ فرمایا کہ جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے، جمعرات کی رات اور جمعے کے دن ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا تو جتنے پورے مہینے میں بخشے تھے اس کی تعداد کے مطابق اتنے گناہگار اور جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، اس میں بھی چند بد نصیب ہوتے ہیں جو نہیں بخشے جاتے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے سن لیا شروع میں کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں پلاننگ کرنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے کہ رمضان گزارنا کیسے ہے۔ آج گھر میں دعوت ہو تو کتنی بار گھر میں مشورہ ہوتا ہے، بڑی دعوت تو زیادہ مشورے کہ پہلے کیا کھلائیں گے، مہمانوں کو پہلے کیا پیش کریں گے، بعد میں کیا دیں گے، میٹھا کیا ہوگا، مٹھائیں گے کدھر، لسٹ کیا ہوگی۔ اور رمضان آ رہا ہے، اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، اتنا بڑا ہمارے لیے مغفرت کروانے کے لیے رب کا احسان آ رہا ہے، اس کی کوئی تیاری، کوئی پلاننگ، کوئی مشورہ کہ کتنی بار تلاوت کروں گا، کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، میں نے کتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے کہاں کہاں اپنا وقت گزارنا ہے۔